گل پلازا میں لگی آگ بجھا دی گئی، ہولناک آتش زدگی سے اموات کی تعداد 23 ہو گئی، خاتون کی لاش بھی شامل، جبکہ واقعے کے بعد اب بھی 69 افراد لاپتہ ہیں۔ ڈی سی ساؤتھ اسد رضا کی تصدیق، 6 لاشوں کی شناخت ہو چکی، باقی کی شناخت ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ممکن ہو سکے گی۔ رمبو پلازا اور گل پلازا کے اطراف کی صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔ آتش زدگی سے 1200 دکانوں پر مشتمل گل پلازا مکمل طور پر تباہ ہو گیا، عمارت کے کئی حصے گر گئے، پلرز کمزور اور دراڑیں پڑ گئیں، کولنگ محدود، سرچ آپریشن جاری۔ سانحہ گل پلازا میں قیامت صغریٰ کا منظر، ہفتے کی رات کو گل پلازا میں لگنے والی آگ کے بعد کے دل دہلا دینے والے مناظر این ٹی این نیوز کو موصول۔ واقعے کے دوران عمارت کے اندر بھگدڑ کے مناظر دیکھے گئے، جنہیں کچھ لوگوں نے موبائل فون میں ریکارڈ کیا۔ ویڈیو میں بیسمنٹ میں لوگوں کی افراتفری، شور و ہنگامہ اور جان بچانے کے لیے دوڑتے افراد واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ گراؤنڈ فلور پر بچوں کے گارمنٹس کی دکان کی تخلیق آگ کے شعلوں کے درمیان جلی ہوئی نظر آئی۔ سندھ اسمبلی میں سانحہ گل پلازا پر ایم کیو ایم پاکستان کا احتجاج، ایم کیو ایم اراکین اسمبلی کا اجلاس سے واک آؤٹ، اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ۔ ڈپٹی اسپیکر اینتھنی نوید کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس، صوبائی وزیر سعید غنی بولے سانحہ بلدیہ فیکٹری میں 290 افراد کو زندہ جلایا گیا، اس کے بعد یہ سب سے بڑا سانحہ ہے، حکومت متاثرین کی فوری مدد کرنا چاہتی ہے۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ نے اپنے خطاب میں کہا، یہ سانحہ کسی بڑے المیے سے کم نہیں، حکومت جوڈیشل انکوائری کے لیے تیار ہے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کراچی کے مصروف تجارتی علاقے میں گل پلازا میں لگنے والی آتش زدگی پر ایران، فرانس، برطانیہ کی جانب سے گہرے دکھ کا اظہار۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا کہ میرے دلی خیالات اور دعائیں ان خاندانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس دلخراش سانحے میں اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ کراچی میں ہونے والے المناک آتش زدگی کے واقعے میں کئی قیمتی جانوں کے ضیاع پر فرانس نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ دکھ کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے کہا کہ کراچی کے گل پلازا میں المناک آگ کے واقعے پر دل شکستہ میر کراچی برسم مرتضی وہاب گل پلازا میں شہید ہونے والے فائر فائٹر فرقان کے گھر پہنچ گئے۔ شہید فرقان کے اہل خانہ سے تعزیت، گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ مرتضی وہاب نے شہید فائر فائٹر فرقان کے لواحقین کے لیے 1 کروڑ روپے کی مالی معاونت کا اعلان کر دیا۔ کہا، فرقان نے بہادری، دلیری، فرض شناسی کے ساتھ اپنی جان قربان کر کے قومی خدمت کی نئی مثال قائم کی۔ بلدیہ عظمی کراچی شہید کی بیوہ کو ملازمت اور ان کے بچوں کے تمام تعلیمی اخراجات بھی برداشت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اعلیٰ سطح کے روابط، مسلسل سفارتی تبادلوں کو سراہا گیا۔ دونوں جانب سے علاقے صورتحال، عالمی سطح پر جاری اہم پیش رفت پر بھی تفصیلی گفتگو۔ ڈیوس سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ اکنامک فورم 2026 کے موقع پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی عرب کے وزیر خزانہ سے ملاقات۔ پاکستان کی معاشی پیش رفت، زر مبادلہ ذخائر میں بہتری، شرح سود میں کمی کے رجحان، سرمایہ کاری میں اضافہ، ترسیلات زر میں اضافہ زیر بحث آیا۔ پاکستان سعودی عرب کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے مواقع بڑھانے پر اتفاق۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان کی معیشت استحکام اور ترقی کی راہ پر ہے اور کیپٹل مارکیٹ میں نئے سرمایہ کار شامل ہو رہے ہیں۔